السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج احمد جیائی کو سنتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں تقریر کرنے کا انداز اتنا خوبصورت ہے کہ سننے کے بعد دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے سننے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سنتے ہیں احمد جیائی کو۔ آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرص ہے، اور کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرص ہے۔ رابطے کی زبان کو مخاطب کے علم اور تربیت کے مطابق استعمال کرنے کا عجیب و غریب ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ریل گاڑی کے ذریعے سیتاپور جا رہے تھے، پیلی بھیت کے اسٹیشن پر آپ کے کلائی میں جو گھڑی موجود تھی، ایک چور نے اس پر ہاتھ مارنا چاہا، اور جیسے کہ اس چور نے ہاتھ مارا ٹرین چل پڑی۔ رات کا وقت تھا، آگے میلانی کا اسٹیشن تھا اور ترائی کا گھنا جنگل۔ حضور احسن العلماء نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدہ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج برسے گی شراب معرفت، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرص ہے، اور کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرص ہے۔ کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرص ہے۔ حضرات، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یقیناً جو میرے میں قدا ہے اس کی شراب معرفت سے اپنے حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ لینے کا ہم سب کو بھی موقع مل رہا ہے، اور یہ تو ان کا کرم ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات، اس کائنات رنگ و بو میں نہ معلوم روزانہ کتنی شخصیتیں نمودار ہوتی ہیں اور کتنی غائب ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا ہے کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا، لیکن کچھ شخصیتیں تاریخ کے صفحات پر اتنے گہرے نقوش چھوڑتی ہیں کہ گردش زمانہ سے ان کی تابانی میں فرق نہیں آتا ہے، اور ان کی ذات سے پھیلنے والی خوشبو سے سبھی مشکبار ہوتے رہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 102 سال پہلے 1345 ہجری میں اسی ماہ مقدسہ کی پاکیزہ سرزمین پر ایک عظیم شخصیت نمودار ہوئی تھی، جسے احسن العلماء اور مرشد اعظم ہند کے عظیم القاب سے ہم یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر میں ہوئی، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے سینے میں قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اور 14 سال کی عمر میں آپ کے نانا جان سید شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا کی، اور تمام سلاسل طریقت کی اجازت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضور احسن العلماء کی صورت اور سیرت دونوں میں یکسانیت تھی، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، اور ان کی صورت تو ایسی تھی کہ جنہوں نے بھی ان کو دیکھا بس وہ یہی کہتے نظر آئے کہ اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں کوئی صورت، اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں کوئی صورت۔ غور سے ہم نے انہیں کاش نہ دیکھا ہوتا، غور سے ہم نے انہیں کاش نہ دیکھا ہوتا۔ آپ کے اندر کیسی کیسی خوبیاں اور صلاحیتیں پنہا دی، یہ تو ان کے دامن سے جو لوگ وابستہ تھے وہی جانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں مقناطیسیت تھی، لوگ کشا کشا آپ کی طرف چلے آتے، آپ کی گفتگو اور آپ کی تقریر سننے کے لیے بے قرار رہتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب علماء کی مجلس ہوتی تو ان کے سامنے علم و گفتگو کے موتی بکھیرتے، جب شعراء کی محفل ہوتی تو ان کے سامنے ادبی زبان میں مکالمہ فرماتے، جب عوام سے آپ گفتگو فرماتے تو ان کے مطابق سہل اور سلیس زبان استعمال فرماتے، جب بچوں سے گفتگو فرماتے تو ان کی محدود الفاظ والی لغت میں بات کرتے۔ رابطے کی زبان کو مخاطب کے علم اور تربیت کے مطابق استعمال کرنے کا عجیب و غریب ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور احسن العلماء کو روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائی تھی۔ مجھے آپ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ان کے سوانگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ ریل گاڑی کے ذریعے سیتاپور جا رہے تھے، پیلی بھیت کے اسٹیشن پر آپ کے کلائی میں جو گھڑی موجود تھی، ایک چور نے اس پر ہاتھ مارنا چاہا، اور جیسے کہ اس چور نے ہاتھ مارا ٹرین چل پڑی۔ رات کا وقت تھا، آگے میلانی کا اسٹیشن تھا اور ترائی کا گھنا جنگل۔
हुजूर आसनुल उलमा ने उस चोर का हाथ पकड़ लिया और जैसे कि आपने उस चोर का हाथ पकड़ा वो घबरा गया क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी। आपने उसी हालत में उसे तंबीह की, उसने तौबा की और माफी का खास्तकार हुआ। लेकिन हुजूर आसनुल उलमा ने उसका हाथ छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर आप उसका हाथ छोड़ देते तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता। आप अपने एक हाथ के जरिए से उसका पूरा बदन संभाले रखे और फिर खड़े होकर दूसरे हाथ से जंजीर खींचकर ट्रेन रोकी, तब उसका हाथ छोड़ा। ये था उनकी जिस्मानी कुव्वत का आलम। अब मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा, ये था आपकी जिस्मानी कुव्वत का आलम। और अब मैं ये समझता हूँ कि वो चोर चोरी करने नहीं आया था, बल्कि उसकी किस्मत का सितारा ओजे सूरजा पर था, उसका मुकद्दर बेदार था, उसकी किस्मत जगमगा रही थी, उसको हुजूर आसनुल उलमा के जरिए एक अच्छा इंसान बनना था। आपने अपने दस्ते हक परस्त पर उस चोर को तौबा कराकर बारगाहे रब्बुल आलमीन में मकबूल बंदा बना दिया। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हुजूर आसनुल उलमा अपने आबा व अजदाद के तरीके पर थे, वो अपने असलाफ की सच्ची तस्वीर थे। उन्होंने जूद और सखावत में अपने जद्द करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर ऐसा अमल किया कि कोई भी आपके दर से मायूस नहीं लौटता था। उलमाए किराम की बहुत इज्जत फरमाया करते थे। रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादिर अलैहि रहमा आपके हवाले से एजाज उलमा का एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा सुबह के वक्त मुहर्रम मुक़द्दसा में हाजिर हुआ, और जब मैं हाजिर हुआ तो सुबह का वक्त था। मैंने अपने बुजुर्गों को करीमाना अखलाक, खुद नवाजी के किस्से तो 12 किताबों में पढ़े थे, लेकिन आज पढ़ने का नहीं बल्कि आंखों से देखने का मौका मिला था। इंतहाई पुरतकल्लुफ नाश्ते जब हम फारिग हुए तो हुजूर आसनुल उलमा ने मुझ फकीर को उस मुकद्दस तख्त की ज़ियारत करवाई जिस पर आला हज़रत के पीर और मुर्शिद ने उन्हें दाखिल सिलसिला किया था, और आलम महसूस में उनका हाथ गौसुल वरा के हाथ में दिया था, गौसुल वरा के हाथ में दिया था। उसके बाद अल्लामा अरशदुल कादिर फरमाते हैं कि जब हम रुखसत होने लगे तो हुजूर आसनुल उलमा ने जबरदस्ती एक लिफाफा मेरी जेब में डाल दिया, और जब मैंने बहुत इनकार किया तो फरमाने लगे कि मौलाना रख लीजिए, इस खानका की यही रिवायत है, इस खानका की यही रिवायत है। अल्लामा अरशदुल कादिर फरमाते हैं कि मैं वापस होते हुए रास्ते पर बस यही सोचता रहा कि हुजूर आसनुल उलमा ने फरमाया कि इस खानका की रही रिवायत है, आखिर रिवायत का मतलब क्या है, रिवायत का मतलब क्या है, सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि ऊपर ही से ऐसा होता चला रहा है। तखय्युल और अपनी फिक्र के सहारे हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, और जब सिलसिले की आखिरी कड़ी पर पहुंचे तो एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, यानी अल्लाह अता फरमाता है और मैं तस्लीम करता हूं। अल्लामा अरशदुल कादिरी फरमाने लगे, मैं समझ गया हुजूर आसनुल उलमा के जुमले का मतलब कि इस खानका की एक रिवायत है, यानी ये घराना की तस्लीम करने वालों का है। इसलिए तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था, पीते गए तेरे दर का, खाते गए तेरे दर का, पानी है तेरा दान पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह ताला ने हुजूर आसनुल उलमा को यकीन की दौलत से भी मालामाल फरमाया था। जब कभी बारिश की जरूरत होती है, बरसात के मौसम में बारिश रुक जाती, तो जब आप आसमान की तरफ नजर उठाकर देखते तो आपकी आंखों में यकीन का नूर हुआ करता था, और फिर हाथ उठाकर बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ फरमाते तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाता। एक ही 2 दिन में रहमतों की बारिश हो जाती है और पूरी जमीन जल थल हो जाती है। हुजूर आसनुल उलमा के सामने कैसे भी हालात और मुश्किल से मुश्किल वक्त आ जाते, लेकिन वो यकीन और उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, और यही फरमाते कि अल्लाह ताला ने चाहा और उसके चाहे से उसके रसूल ने चाहा तो सारे मामलात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उनके इस यकीन का करिश्मा ये होता कि मामलात का रुख अच्छाई की तरफ मुड़ जाता, हालात उनके हक में साजगार और बेहतर हो जाते। और हुजूर आसनुल उलमा दूसरों को भी यकीन और उम्मीद की दौलत की अहमियत बताते रहते और फरमाते कि किसी भी हालत में, किसी भी मामले में नाउम्मीद होना गुनाह है। एक कम फहम और नादान शख्स ने उनकी जिंदगी में उन पर कई मुकद्दमात किए, आपके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कराए, लेकिन हुजूर आसनुल उलमा का अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, उसके महबूब बेमिस्र सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इतना ज्यादा यकीन था कि हर बार यही फरमाते रहे कि सुन ले आदा, मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। और हुजूर आसनुल उलमा अपने मुखालिफिन को हमेशा इसी बात की तंबीह फरमाते थे, ऐ मेरे मुखालिफिन सुन लो, मेरे आका मेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं, और जब वो सलामत है तो मुझे किसी भी तरह की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
کیونکہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ اگر ان کے بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی پیش کرے تو وہ ضرور اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان ہم سب کے امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کو والہانہ عقیدت و محبت تھی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی عقیدت و محبت ضرب المثل تھی. آپ نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند رکھا. وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو عظمت نبی, عشق مصطفیٰ اور اپنے بزرگوں کے اقوال سے جدا نہیں سمجھتے تھے. اور خدا گواہ ہے, سب کی توجہ چاہوں گا, خدا گواہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ جس دلیری اور استقامت کے ساتھ خان بادۂ برکات کے ان دو بزرگوں نے یعنی حضور احسن العلماء اور حضور سید العلماء نے لگایا ہے, اس کی سعادت اس زمانے میں شاید ہی کسی دوسرے کے حصے میں آئی ہو. وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پردے میں محبت رسول کا نعرہ لگایا کرتے تھے, عظمت نبی کا پرچار کرتے تھے, سنت مصطفیٰ کو عام کرتے تھے. اور آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو امام محمد رضا کی عقیدت و محبت کا جام عطا فرمایا اور اپنے مریدین و معتقدین کو سختی سے اسی بات کا حکم دیتے رہے کہ اے میرے مریدین و معتقدین مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور حضور احسن العلماء امام عشق و محبت کا ایمان افروز, عشق سے لبریز مشغول زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, جب بھی پڑھتے تو آخر میں یہ شعر ضرور پڑھتے ڈالتے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ آج بھی خانقاہ برکاتیہ مانرہ مقدسہ سے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کا پیغام دیا جا رہا ہے, تعلیمات رضا کو عام سے عام کیا جا رہا ہے, افکار رضا کی اشاعت کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ عظیم خان کا مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرتی رہے گی. حضور رفیق ملت پیارے ابا حضور تو ہم سب طلبہ کو حضور احسن العلماء کی وصیت سناتے رہتے ہیں کہ حضور احسن العلماء وقت رحلت فرمانے لگے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا. میرا جو مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور حضور رفیق ملت پیارے ابا حضور اس کے ساتھ اتنا اور جوڑتے ہیں کہ جو طالب علم مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے وہ اپنا بوریا بستر باندھ لے, جامعہ احسن البرکات میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت صرف اس کو ہوگی جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے گا. اور پھر آپ حضور احسن العلماء کا شعر سنا کر ہمارے دلوں کو محبت رضا کی زنجیر میں جکڑ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گٹی میں بلا احمد رضا. حضور احسن العلماء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان مبارک پر یا اللہ اور یا رسول اللہ علیہ السلام کی صدائیں رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا مطلب ہے ان کی اتباع, اور ان کی اتباع کا مطلب ہے کہ ان کے عمل اور ان کے قول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اور آپ دیکھیں کہ جب حضور احسن العلماء دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو وقت رحلت بھی وہ اتباع رسول سے غافل نہیں ہے. رحلت سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک پیالے میں پانی منگا کر حکم دیا کہ ان کے ماتھے اور ان کے چہرے پر پانی لگایا جائے. مدارج النبوہ میں تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل سے ملتا جلتا عمل کیا تھا جس کی شہادت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. تو حضور احسن العلماء نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و شوکت پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے گئے. اسی لیے تو حضور احسن العلماء کی دینی خدمات سے تاریخ کے اوراق چکمگا رہے ہیں. آپ نے اپنے علم و عمل سے اندھیرے میں اجالا پر پکڑ دیا اور ان کی خدمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے اٹھائے کچھ ورق لالے نے, کچھ نرگس نے, کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ان کی, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ان کی. وہ مہتاب طریقت آفتاب شریعت 15 ربیع الاخر 1416 ہجری کو غروب ہوا جو لاکھوں مریدین و متوسلین کے دلوں کا قرار تھا. ہزاروں علماء
صحابہ کرام اور مشائخ اعظام کی آنکھوں کا نور تھا. وہ ذات بظاہر خاموش تو ہے جس ذات میں صاحب البرکات کی شان استغنا تھی, وہ ذات جس میں آل محمد کی ریاضت اور عبادت کی چمک تھی, وہ ذات جس میں سید حمزہ کے اعمال و اشغال کا ظہور تھا, وہ ذات جس میں سرکار آل رسول کے سلوک کا پرتاؤ تھا, وہ ذات جس میں شمس محررہ کا نور ولایت تھا, وہ ذات جس میں سرکار نور کی انکساری و شان درویشی تھی, وہ ذات جس میں سرکار قاسم کا تسلط فی الدین تھا, وہ ذات جس میں تاج العلماء کی ثابت قدمی تھی, وہ ذات جس میں سید العلماء کا عزم و استقلال تھا, وہ ذات بظاہر خاموش تو ہے مگر ان کا مشن زندہ ہے. ہم سب اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے جو ہمارے رابر کا مشن تھا, اور اس شعر پر عمل پیرا رہے. تم نے جو شمع جلائی وہ نہ بجھنے پائے, اب تو لے دے کہ یہی کام ہمارا ٹھہرا, اب تو لے دے کہ یہی کام ہمارا ٹھہرا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مشائخ محررہ مقدسہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. تو آپ لوگوں نے احمد ضیائی کو سنا. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.